ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ آج جو مختصراً موضوع بیان کریں گے تو وہ ہے قدرتی آفات۔ جو قدرتی آفات یا آپ کہہ لیں عذاب، جب عذاب آ جاتا ہے تو اس کے کیا کیا اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے چند ایک سبب بیان کریں گے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو بھی شخص میری نصیحت سے منہ موڑے گا، میری یاد دہانی کو اہمیت نہ دے، میری آیات کو نظر انداز کر دے، اپنی اصلاح نہ کرے اور میرے ذکر سے منہ موڑے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یقیناً اسے ایک تنگ زندگی ملے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ برے نتائج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے کا اور دنیا کی زندگی یہ اپنے خواہشات کے مطابق گزارنے کا نتیجہ ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے گا اور آخرت میں اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ بالکل نابینا ہوگا، اور یہ پھر اس طرح کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں قال رب لم حشرتنی اعمی، کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو بینا تھا، یعنی دنیا میں آنکھوں والا تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں ٹھیک تھی، میں سب کچھ دیکھ لیا کرتا تھا، اب جو حشر میں اٹھا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں دکھ رہا، نابینا ہوں۔ تو یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو اللہ رب العالمین سے جواب دے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا بالکل اسی طرح ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، مگر تو نے انہیں بالکل بھلا دیا تھا، رب کی آیتوں کو، رب کی قدرتوں کو اور کتاب الہی کو بالکل بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ جب صبح اٹھتے آپ کی سوچ دنیا کی ہوتی تھی، دنیا کے پیچھے بھاگنا، زیادہ سے زیادہ میں پیسے کما لوں، ارے لاکھوں اگر آپ کے پاس ہے، کروڑ پتی بھی بن گئے، ارب پتی بھی بن گئے، وہ آپ کا احساسہ نہیں ہے، کیوں آپ تو یہاں سے جانے والے ہیں۔ جس دن آپ کرب پتی بن گئے شاید کہ اگلے دن آپ کو موت آ جائے، تو کروڑوں روپوں سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ آپ کی جو نظر تھی، جو سوچ تھی، وہ دنیا کے متعلق تھی، آپ کی آنکھوں کو سب کچھ دکھتا تھا لیکن اللہ کا دین تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تو نے اللہ کو بلا دیا تھا، دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کو بلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ مخلوقات ہیں، کتنی زیادہ مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھولا ہے، آپ کو بھولا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی کتنی زیادہ مخلوقات ہیں،
خشکی پر، تری میں، ہواؤں میں، فضا میں، اور ان تمام مخلوقات کے اندر بھی اللہ رب العالمین مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے روزی پہنچا رہا ہے۔ جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قبول بھی کر لیتا ہے۔ اور ہمارا تو ایک ہی رب ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج یعنی قیامت کے دن بالکل اسی طرح تجھے بلا دیا جائے گا جس طرح تو نے مجھے بلایا تھا۔ دنیا کے پیچھے لگ کر بھاگ دوڑ میں، دنیا کی جد و جہد میں، دنیا کی مصروفیات میں اللہ کو بھول گئے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج بالکل اسی طرح تنسا کا معنی ہے بلا دیا جائے گا۔ اور فرمائے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہم اسی طرح عذاب دیتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کو، اور اپنے رب کی نشانیوں پر، آیات پر، آیات الہی پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح عذاب دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، یہ دنیا کے عذاب تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کا عذاب تو باقی بہت زیادہ سخت، بہت زیادہ شدید ترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ آگ لگی امریکہ میں، کتنے دن چلے گی یا بجھ گئی ہوگی واللہ عالم، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ ہفتوں کے لیے نہیں ہے، وہ دنوں کے لیے نہیں ہے، مہینوں کے لیے بھی نہیں، سالوں کے لیے نہیں، مسلسل، وہ تو مسلسل آگ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے انسانوں کو دنیا کے عذابوں سے ڈرایا کہ زمین بھی میرے ہی قبضۂ قدرت میں ہے، آسمان میرے ہی قبضۂ قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی قبضۂ قدرت میں ہے، ان سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس نے پہلے انسانوں کو دنیا کے عذابوں سے ڈرایا کہ اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، بے حیائی کی، ضد اور عناد کی، ظلم و ستم کی، تو سنیے یہ زمین و آسمان اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن جب چاہے اللہ رب العالمین ان کو حکم دے تو پھر یہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کریں گے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب تو واقعی بہت زیادہ سخت، زیادہ شدید ترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأَبْقَى، وہ آگ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی وہ تو پھر کافروں کے لیے اور ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ ابھی جو امریکہ میں لاس اینجلس پر آگ کا عذاب آیا ہے، تو یہ آگ کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عذابوں کے اسباب ہوتے ہیں، کوئی بھی عذاب جب آئے بے سبب نہیں آتا، کوئی بھی عذاب ہو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، بے سبب عذاب نہیں آتے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید نے اصل سبب کیا بیان کیا ہے کہ عذاب کیوں آتے ہیں۔ تو سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 میں، یہ سورۃ الروم سورت نمبر 30 ہے اور اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہوا خشکی اور تری میں، بحر و بر میں عذاب آیا۔ عذاب آیا تو کس وجہ سے آیا؟
بحر و بر میں عذاب آیا، کس وجہ سے عذاب فرمایا؟ عذاب کے تو اسباب ہوتے ہیں، عذاب آیا کس وجہ سے آیا؟ آپ بھی ایک وجہ بیان کریں گے، دوسرے بھائی بھی ایک وجہ بیان کریں گے، لیکن اصل جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا کہ کیوں ان لوگوں پر عذاب آیا؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث، یعنی یہ لوگوں کے گناہوں کے نتائج ہیں، یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ باز آ جائے، ان کو دیکھ کر باقی جو لوگ ہیں وہ سدھر جائے، وہ توبہ طائب ہو جائے۔ ذی وقار سامعین کرام، تو ان آیات سے کیا سمجھے؟ قدرتی آفات آنے کے کیا کیا اسباب ہوتے ہیں؟ قدرتی آفات جیسے کہ اچانک آگ کا لگ جانا، جیسا کہ آسمان سے بجلی کا آنا، جیسا کہ زلزلہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو جتنے قدرتی آفات اس کو کہتے ہیں، قدرتی آفات، عذاب الہی اس کو کہا جاتا ہے۔ ان کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ ہے غفلت والی زندگی گزارنا، غفلت کی زندگی، اللہ کے ذکر سے غافل ہونا۔ اور نمبر 2، لوگوں کے گناہ اور مشترکہ گناہوں کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہے، ایک شخص چپکے سے کرتا ہے وہ گناہ کا کام، لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، یہ اس کا انفرادی عمل ہے، اس عمل کا بھی عذاب اس کو ملے گا، شاید اللہ معاف کرے اگر اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ سے اس نے معافی مانگی۔ تو جس طرح دنیا میں عذابوں سے بچ گیا، گناہ میں تو ملوث ہے لیکن بالکل اپنے گناہ کو پوشیدہ رکھتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا لیتے ہیں، وہ فلاں رات آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، پھر میں فلاں جگہ چلا گیا، پھر یہ ہو گیا، تو دوسرے شخص کو پتہ بھی نہیں تھا اور اس نے اس کو گواہ بنا دیا۔ لوگوں کے سامنے گناہ کا کام کرنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ایک جگہ ایک ہی شخص کا گناہ ہے، عذاب اس پر شاید آئے یا نہ آئے لیکن دوسرے لوگ بچیں گے، لیکن جس قوم میں جس علاقے میں سارے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جائے، ملوث ہو جائے، پھر ان پر عذابات آ جاتے ہیں۔ تو پہلا سبب ہم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا، اور دوسرا سبب ہم نے یہ بیان کیا کہ مشترکہ گناہ کرنا، یعنی اس کا جو اپنا گناہ ہے، اپنے گناہ میں دوسرے بھائی کو بھی شریک کرنا، اپنے کزن کو بھی شریک کرنا، اپنے دوستوں کو بھی شریک کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، آؤ بھائی یہ نیکی کر لو، اس پر یہ اجر و ثواب ہے اور یہ ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا۔ کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ اذان ہو گئی، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، مارکیٹ سے آپ اٹھ کے جائیں گے مسجد میں، جو بھی قریبی مسجد ہوگا وہاں پہ آپ نے جانا ہے، آپ مارکیٹ والوں سے کہہ دیں بھائی دکانیں بند کرو، ابھی نماز کے لیے چلتے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ آج کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی دکان بند کر کے نماز کے لیے چلے جائیں۔ ذی وقار سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے عذابوں کے لیے جو امریکہ میں آیا ہے، لاس اینجلس میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا ہی دیا، اور شعیب علیہ السلام ان کو نیکیوں کی طرف بلایا کرتے تھے اور گناہوں سے، ظلم و ستم سے منع کیا کرتے تھے کہ تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے لیے سدھر جاؤ، نیک اعمال شروع کر دو، مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، چنانچہ صاحبان والے دن کے عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ بے شک وہ بہت بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ ذی وقار سامعین اکرام، امریکہ میں جو آگ لگی ہے، امریکی میڈیا کے مطابق 12,000 سے زائد فائٹرز اور 1150 فائر انجن اور 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ جنگل سے اٹھنے والی یہ آگ ہزاروں میل پر پھیل چکی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں گھر ملبہ کا ڈھیر بن گئے ہیں، 2 درجن سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے، کوئی 2 درجن تک لوگ لاپتہ ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہیں، جبکہ لاکھوں لوگوں کو گھروں سے بے گھر ہونا پڑا اس عذاب میں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں قدرت کے رحم کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو سب ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہماری ٹیکنالوجی اس میں ناکام ہو گئی، ہمیں قدرت کے رحم کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو اٹل قانون ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر تو خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ لوگوں پر رحم کرو گے تو اللہ مہربان ہوگا، اور لوگوں پر ظلم کرو گے، بمباری کرو گے، ظلم و ستم ڈالو گے، تو پھر جو عذاب آئے گا اس عذاب سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے۔ یعنی وہ خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے جسے ہم بہت آسانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ آگ کس نے لگائی ہے؟ یہ آگ کیسے لگی؟ یہ آگ کیوں لگائی گئی؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا بظاہر کسی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت جو ہے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں بھیجی گئی ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں پر بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور جب ظالم ظلم میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ چند اسباب میں نے بیان کیے ہیں جہاں پہ عذاب آ جاتے ہیں۔ تو ایک اللہ کے ذکر سے غافل رہنا، اللہ کو بھول جانا، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ مخلوقات ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں گن نہیں سکتا، چاہے جتنا بھی وہ علم حاصل کرے، جتنی بھی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا شمار نہیں کر سکتا، اللہ کے مخلوقات کا شمار نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ مخلوقات ہیں، اور وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ اور ہمارا تو ایک ہی رب ہے، ایک ہی اللہ ہے، صرف ایک اللہ کے سامنے ہم نے سجدہ کرنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ لیکن ہم اس ایک رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، ہم بہت سارے مقامات پر اس رب کو بھول جاتے ہیں۔ بہن کو میراث میں حصہ دینا ہے، اللہ کو بھول گئے نہیں دیتے۔ فلاں مسئلہ ہے، اللہ کا قانون ہے بھائی اس پر عمل کرو، بھول جاتے ہیں، اللہ کے قانون پر عمل نہیں کرتے۔ اور ایک سبب یہ بیان کیا کہ انفرادی گناہ اتنا خطرناک نہیں جتنا اجتماعی گناہ خطرناک ہے۔ پھر عذابوں کے اسباب میں ایک سبب ناشکری بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو اے لوگوں جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں یاد کرو جو اللہ رب العالمین نے تم سے اعلان کیا تھا۔ کیا اعلان تھا رب العالمین کا؟ وہ اعلان یہ تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں مزید نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے تو ناقدری کا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے عذابوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔